بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مناظر سحر۔ یہ نظم لکھی ہے جوش ملی آبادی نے۔ جوش کا اصل نام شبیر حسین خان تھا۔ وہ ملی آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد بشیر تھا جو خود بھی ایک اچھے شاعر تھے۔ آبا و اجداد کا تعلق وادی تیرہ سے تھا۔ جوش نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی اور عربی فارسی پر اچھی خاصی دسترس حاصل کی۔ اس کے بعد سینٹ پیٹرس کالج آگرہ سے مزید تعلیم حاصل کی۔ جوش کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، لیکن والد کے انتقال سے سارا خاندان انتشار کا شکار ہو گیا۔ تراش معاش کے سلسلے میں کافی پریشان رہے۔ آخر کار دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں ملازمت اختیار کی، لیکن نظام حیدرآباد کے خلاف ایک نظم لکھنے کی پاداش میں معطوب ہو کر ریاست بدر ہوئے اور دلی منتقل ہو گئے۔ وہاں وہ مختلف رسائل سے منسلک رہے۔ کچھ عرصہ فلمی دنیا آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے۔ ادبی خدمات کے سلسلے میں ہندوستانی حکومت نے انہیں سب سے بڑا اعزاز بھی دیا۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی اور ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا۔ انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا تقریباً 9 سال کی عمر سے کی۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے۔ نظم نگاری میں انہیں خاص مرتبہ حاصل تھا۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی عکاسی، انقلاب رنگ شباش کی ولولہ انگیزی پائی جاتی ہے۔ اس لیے انہیں شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی بہت نمایاں ہے۔ جوش کو الفاظ پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا۔ ان کے لہجے میں خاص گن گرج بہاؤ ہے۔ شاعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رعنائی پیدا کی ہے۔ وہ کسی بھی موضوع پر مسلسل اور مفصل لکھنے پر قادر ہیں۔ چنانچہ آج ان کی ہم نظم مناظر سحر کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، ہر پھول کا چہرہ عرق حسن سے تر ہے۔ کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر۔ ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ روح فضا سے مراد روح کو تازگی دینے والا، جلوہ نور روشنی، فردوس جنت، عرق حسن حسن کا پسینہ۔ جوش ملی آبادی مناظر کی خوبصورتی اور دلکشی بیان کرتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ صبح کے آثار کے نمودار ہوتے ہی صبح کے چہرے سے پردہ اٹھ گیا اور نور کی رنگینیاں تمام اطراف میں پھیل گئیں، جس سے لوگوں کی روحیں تازہ ہو گئی۔ ہر منظر کشمیر کی حسین وادی جیسا دکھائی دینے لگا۔ اس پر جنت کا سا اثر لگتا تھا۔ پھولوں کے چہرے پر شبنم کے قطروں نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ ہر چیز کا اصل چہرہ نمایاں ہو گیا۔ ہر شے دل کو متاثر کرنے والی ہے۔ جدھر نظر جائے ہر منظر جنت کی حور کی طرح حسین دکھائی دے رہا تھا، اور خاک کا معمولی قطرہ بھی کوہ طور کے نور سے مزین تھا۔ منظر نگاری جوش کے کلام کی بڑی خوبی ہے۔ انہیں انتخاب کلام پر بڑا عبور حاصل ہے۔ ان کا ذخیرہ الفاظ اتنا وسیع ہے کہ پوری اردو شاعری میں میر انیس اور نذیر اکبر آبادی کے علاوہ کوئی اور شاعر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر بات میں اثر ہے۔ بند میں کچھ مشکل الفاظ کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے شاعری وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ رخسار سحر، دلزار، رخ حور جیسی تراکیب شعر کے حسن میں اضافے کا سبب ہیں۔ شاعر نے کشمیر اور فردوس دونوں ایسے مقامات کا تذکرہ کیا ہے جس کی مثال خوبصورتی کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ گویا شاعر کو صبح کا منظر کشمیر اور فردوس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر شاعر نے کوہ طور کو استعمال کیا، یعنی تلمی دی ہے۔
تلمی سے مراد ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ایسا شعر جہاں پر بزرگان دین، انبیاء کرام اور ان سے متعلق کوئی بھی ذکر کیا جائے تو اس شعر کو تلمی کہیں گے۔ یہاں پر کوہ طور وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھایا گیا تھا۔ شعر نمبر 2، لرزش وہ ستاروں کی، وہ ذروں کا تبسم، گردوں پہ سپیدی و سیاہی کا تصادم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پر ترنم، طوفان وہ جلووں کا، وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسوں وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشاں ہیں پایال پری کے۔ لرزش سے مراد کانپنا، تبسم مسکراہٹ، فدا قربان ہونا، گردوں آسمان، سپیدی سفیدی، سیاہی اندھیرا، تصادم ٹکراؤ، تلاطم سیلاب، گیسوں زلفیں، نسیم سحر صبح کی ہوا، جلووں خوبصورتیوں۔ جوش کے کلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے کلام میں ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، ہر منظر کو خوبصورت تشبیہات اور استعارات کے استعمال سے زیادہ دل فریب بنا دیتے ہیں۔ آپ ان تشبیہات اور استعارات کا ایسا برجستہ بے ساختہ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ان کے الفاظ کی گھن گرج کے علاوہ ان تشبیہوں اور استعاروں کے طلسم میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی جب پھیلی تو ستارے اس طرح ٹمٹمانے لگے جیسے کانپ رہے ہوں، ریت کے ذرے اس طرح چمکنے لگے جیسے مسکرا رہے ہوں، چشموں کا پانی جو ندی نالوں سے گر رہا تھا اس کی آواز سن کر یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی نغمہ گنگنا رہا ہو اور چاروں جانب ساز بج رہا ہو۔ آسمان پر مغرب کی طرف ابھی تاریکی ہے لیکن مشرق کی جانب سفیدی نمودار ہو رہی ہے۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ ہر منظر اور ہر جگہ صبح کے وقت دل فریب نظر آ رہی ہوتے ہیں، پرندے حمد کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، ہوا میں نرمی ہوتی ہے اور درختوں کی شاخیں یوں ہل رہی ہوتی ہیں جیسے کسی حسینہ کے خوبصورت بال اس کے کندھے پر لہرا رہے ہوں۔ یہاں شاعر صبح کے منظر کو پری کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے بالوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، وہ منفرد بھی ہیں اور لاجواب بھی۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ شعر نمبر 3، وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، وہ چاندنی مدھم وہ ستاروں کا جھلکنا، وہ جھومنا سبزہ کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے، چٹکنا کھلنا، مدھم کم آہستہ، گل تر تازہ پھول، لہکنا لہلہانا، نسیم سحری صبح کی ہوا، عید سحر عید کی صبح۔ مختلف قدرتی مناظر کی جوش آبادی نے جس مہارت، لگن، خوبصورتی، فہم اور روانی سے بیان کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انگریزی شاعر جان ملٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جیسی منظر کشی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جوش کی منظر نگاری کے سامنے وہ بھی مانند پڑ جاتی ہے۔ جوش کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی کلیاں چٹک چٹک کر کھلنے لگتی ہیں، ہر طرف دھیمی دھیمی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اب چاند کی روشنی مدھم پڑ گئی، سمندر کا پانی صبح کے اجالے میں چمکنے لگا، ستارے صبح کے آثار کے نمودار ہوتے ہی ٹمٹمانے لگے اور پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ نرم ہوا کے جھونکوں میں سبزہ اس طرح ہل رہا تھا جیسے وہ بے خودی کی کیفیت میں ہو، صبح کا ایسا دل فریب اثر کہ شاخیں جھوم رہی تھیں، پوری کائنات میں ہوا کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے عید کی صبح ہو، پوری کائنات مسکرا رہی ہو۔ شعر نمبر 4، خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، پیشانی گردوں ہر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ وادی سرسبز و تالاب مصفا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ خنکی سے مراد ٹھنڈک، بیاباں
ویرانہ صحرا، مصفا صاف، گردوں آسماں، انبار بہت زیادہ۔ اس شعر میں شاعر موسمی حوالے سے نمود صبح کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے منظر اور صبح کے وقت ایک انوکھا تحفہ یہ ہے کہ فضا کے اندر ایک ٹھنڈک کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے، انسان فطرت سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، فطرت کی مداحی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ صحرا میں رنگ برنگ کے پھول کھل اٹھتے ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں شبنمی قطروں سے لہلہا اٹھتی ہیں، تالاب کا صاف شفاف پانی موتیوں کی طرح نکھر جاتا ہے جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ صبح کے وقت کا منظر اس قدر دلکش اور دلربا ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسماں کے ماتھے پر ایک چمکتا ہوا ستارہ آسماں کا جھومر ہے، جس سے آسمان کا حسن و جمال اور دلکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس دوران اگر انسان جنگل کے قدرتی مناظر کا نظارہ کر لے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ دلکش اور خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ بہتے ہوئے دریا کا کنارہ جنگل کے قدرتی حسن میں مزید خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ ان تمام مناظر کو دیکھ کر انسان کو حد درجہ احساس ہوتا ہے۔ اس دوران اگر انسان باغوں اور چمنیوں پر نظر دوڑائے تو ان کا حسن بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، کلیاں ہی کلیاں ہیں، ڈھیر ہی ڈھیر پھولوں کے لگے ہوئے ہیں اور ان پر شبنم کے موتی چمک رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ پھولوں کا چہرہ دھلا رہے ہوں، گویا پھولوں کا حسن اپنے عروج پر ہے۔ شعر نمبر 5۔ وہ روح میں انوار خدا صبح وہ صادق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، وہ حسن جسے دیکھ کر ہر آنکھ ہو عاشق، زینی وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پراہین یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، انوار روشنی، صادق سچی، زریں سنہرا، افق آسمان، لبریز بھرا ہوا، نغمہ داؤد علیہ السلام کی تلاوت، پراہین لباس، تاثیر اثر۔ اس بند میں جوش ملی آبادی مناظر صبح کے روح پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کا منظر اس قدر دلکش اور دل نشین ہے کہ اس کا براہ راست انسان کی اثر اور روح پر اثر پڑتا ہے۔ صبح کا نور نعمت خداوندی ہے جو انسان کے جسم پر تو اثر کرتی ہی ہے، یعنی انسان آنکھوں اس کی خوبصورتی سے لطف اٹھاتا ہے، جسم کو صبح کی ہوا ٹھنڈک بخشتی ہے۔ شاید ہی کوئی آنکھ ایسی ہو جو اس منظر کو دیکھ کر مدح سرائی نہ کرے، اس پر عاشق نہ ہو اور اس منظر سے محبت نہ کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ انسان فطرتی طور پر حسن پرست ہے۔ اگر اسے حسن قدرتی طور پر یوں جنگل وادیوں میں بکھرا ہوا ملے تو یقیناً آنکھ عاشق ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ قدرت کی تعریف کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یقیناً نمود صبح کے بعد آسمان سے زیادہ زمین کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ صبح کا سارا نور زمین کو منور کرنے لگتا ہے، نور کے دھارے مشرق سے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے یہاں 2 صنعت تلمی استعمال کی ہے، ایک نغمہ داؤد، دوسرا پراہین یوسف۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ روایت ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو پرندے اڑ کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اسی تلمی کو شاعر نے اپنے اس شعر میں استعمال کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے نغمہ سرا ہیں اور ان کی آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام جیسا ترنم ہے، اور ہوا اس طرح خوبصورت ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا پراہن، حضرت یوسف علیہ السلام کا پراہن ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے وہ آنکھ جھپکنا بھول جاتے تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں پہچانا تھا کہ یہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ تو اس واقعے کے پیش نظر شاعر کہتا ہے کہ ہوا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 6۔
وہ برگ گل تازہ، وہ شبنم کی لطافت، وہ جلوہ اصنام، وہ بت خانہ کی زینت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، کانوس کے سینے سے صدائیں، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ برگ سے مراد پتا، لطافت خوبصورتی عمدگی، خندہ ہنسی، جلوہ اصنام محبوب کا نظارہ، زاہد نیک آدمی، برہمن ہندوؤں کا پیشوا، صباحت خوبصورت چہرے والا، ناقوس گھنٹی۔ اس بند میں جوش ملی آبادی صبح کے منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کی کلیوں پر شبنم کے قطرے ایک عجیب نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شبنم کی کلیوں کو غسل دے رہے ہیں۔ یقیناً فطرت کا جس قدر خوبصورت دلآویز منظر ہے، کائنات میں کوئی چیز اس کے بدلے میں نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فطرت خود بخود خوبصورتی کا سامان دیتی ہے، جس سے مناظر فطرت میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کا وقت عبادت کے لیے مختص کیا ہے، اور یہ نہ صرف تصور اسلام ہے بلکہ ہر مذہب میں صبح کی ابتدا اپنے مذاہب کے مطابق عبادت سے کی جاتی ہے، اور اس عبادت میں نہ صرف انسان بلکہ کائنات کی ہر چیز مصروف ہوتی ہے۔ شاعر اسی پس منظر میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کے ساتھ ہی ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے طریقوں کے مطابق عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لوگ پاک صاف ہو کر اپنی اپنی عبادت گاہوں کا رخ کرتے ہیں، اور اپنی آمد سے بت خانے کو، کوئی مندر کو، کوئی مسجد کو زینت بخشتا ہے۔ مندر کے اندر کہیں کانوس، گھنٹیاں اور کہیں بڑا گھنٹا بجایا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنی عبادت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ لوگ مسجدوں کی جانب گامزن ہیں، کوئی اپنے رب کائنات کے حضور سجدہ بزور ہے، اور کوئی اپنی رب کے آگے فریاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ گویا یہ عبادت گزار مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، سب خدا کے بندے ہیں، اور اپنی بندگی کی نیاز پیش کرنے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، اور اپنی اپنی عبادت کر کے دعاؤں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہی خوش نصیبی حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ آقا کے غلاموں سے یہ ہے کرب کا ہنگام، چھا جاتی ہے رحمت تو بس پڑھتے ہیں انعام، دل ہوتے ہیں سرشار رفتار ہوتے ہیں آلام، اس وقت کس طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، روح خودی چھوڑ کر نزدیک خدا ہے۔ قرب نزدیکی، ہنگام وقت، سرشار مست، فنا ختم ہونا، علام علم کی جمع غم، لذت مزہ، آہوں فریاد، خودی خودداری۔ اس شعر میں جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ حقیقت میں صبح کا وقت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان قریبی تعلق کا وقت ہوتا ہے، جس میں انسان اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے، خدا سے اس کی معبودیت طلب کرتا ہے۔ دل مستی سے سرشار ہو رہے ہوتے ہیں، خدا کی رحمت ہر طرف برس رہی ہوتی ہے۔ حقیقت میں عبادت ہی انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ جب انسان خلوص دل سے خدا کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی خطائیں معاف کرتا ہے بلکہ اس پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے، کیونکہ خدا تو وہ کریم اور رحیم ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور جو ہر لمحہ منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کے سامنے آ کر اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے، اور وہ رحیم اپنی رحمت اور اپنا کرم دکھاتے ہوئے اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان کی شاہرگ سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنی مخلوق کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھتا۔ ہر انسان ہی ہے جو اپنے ہر مقام پر، رتبے پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور جب پستیوں میں پڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پھر سے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ رب کائنات ہر وقت چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی انعام دینے کے لیے انسان کو آگے سے آگے منزل کی طرف گامزن کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔
اس لیے یہ صبح کا وقت اپنے گناہوں کی تلافی کا بہترین وقت ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب کائنات کے حضور اپنی غلطیوں کو ماننے کے بعد اس سے عاجزی اور انکساری سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ کیونکہ انسان روتا ہے تو اس میں ایک روحانی لذت ہوتی ہے، گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نفسیاتی بات ماننے کی بجائے خدا کی رحمتوں پر توجہ دے۔ نفس تو انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے۔